فرمائے تھے یا اللہ میری امت کے خلفاء کو خیر کثیر عطا فرما. نادانوں امت میں سے مصطفیٰ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات کی دعا کا مستحق وہی ٹھہرے گا جو شریعت سے واقف ہوگا، شریعت جانتا ہوگا. آپ نے سارے جب ظاہری علوم پڑھ لیے پھر دل میں خیال آیا کہ بابا سینہ بھر گیا علم سے، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر سینہ بھر گیا. اب کوئی وہ ملے نا، سبحان اللہ، اب کوئی وہ ملے نا جو اس علم کو عمل میں بدل دے. سبحان اللہ. آج لوگ انسان بنتے نہیں، بڑی بننے پہلے چل پڑتے ہیں. انسانیت پیدا نہیں ہوتی، اندر ولایت کا سفر وہ پہلے سے خود ساختہ شروع کر دیتے. کہا سینہ علم سے بھر گیا، 52 سال علم پڑھا. خیال آیا کہ سینہ بھر گیا، اب کوئی ایسا ملے جو اس علم کو عمل میں بدل دے. کہا میں اب علم کے مرکز بخارا سے اٹھا اور ولایت کے مرکز بغداد پہنچ گیا. سبحان اللہ. ولایت کے مرکز بغداد پہنچ گیا اور بغداد میں نے شہنشاہ اولیاء حضور پیر پیرا میر میرا سیدنا خواجہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں سنگت میں 50 دن گزارے. سبحان اللہ. راجا آپ کیا صرف مسجد میں ساتھ رہا کرتے تھے ان کے؟ آپ کیا صرف درس کے دوران ساتھ رہا کرتے تھے؟ کہا نہیں، وہ آل رسول تھا، آل رسول کا احترام کرنے والا سید تھا. سبحان اللہ. پورے وقت کے غوث العظم نے 50 دن اپنے ساتھ رکھا، مسجد میں بھی ساتھ رکھا، حجرے میں بھی مجھے ساتھ رکھا. سبحان اللہ. 50 دن سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے. اس پر بھی ایک بات کہہ دوں، 50 دن سیدنا غوث العظم کے ساتھ رہے. نہ خود بیعت ہوئے، نہ سیدنا غوث العظم نے مرید کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیری مریدی یہ بزنس نہیں ہوتا. بٹھے نہ بولا کرو. سبحان اللہ. پیری مریدی بزنس نہیں ہوتا. آج گلی گلی آوازیں لگتی ہیں آ جاؤ مرید ہو جاؤ، آ جاؤ، روٹ سیل لگا رکھی. 50 دن سیدنا غوث العظم نے اپنے پاس رکھا، مرید نہیں کیا، نہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. کیوں؟ اس لیے اگر کوئی شخص مرید ہونے کے لیے آئے تو دیکھا جاتا ہے کہ میرے پاس اس کا فیض ہے بھی یا نہیں. ہو تو رکھ لیا جاتا ہے، نہ ہو تو بتا دیا جاتا ہے، آگے روانہ کر دیا جاتا ہے. 50 دن اس سے زائد سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں رہے. 50 دن کے بعد سیدنا غوث العظم نے کہا تیرا فیض معین الدین میرے پاس نہیں ہے. وہاں سے اٹھے، اب طلب تھی اضطراب کی کیفیت تھی. وہاں سے اٹھے، اسی شہر بغداد میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یاد رکھیں یہ جنید بغدادی سیدنا غوث العظم کے بھی پیروں میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ داتا گنج بخش کے بھی پیروں میں سے ہیں. سبحان اللہ. داتا گنج بخش خود کو جنیدی کہلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین جنید بغدادی کی مسجد میں اسی شہر بغداد میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو منبر رسول پر وقت کا ایک قطب، بہت بڑا ولی حضرت خواجہ عثمان ہربندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر بیٹھے جلوگر تھے اور درس حدیث دے رہے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں پیری مریدی کیا ہوتی ہے. جو بیعت ہونے کے لیے آ رہا ہے وہ بھی حدیث کا عالم. سبحان اللہ. جو بیعت کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ بھی حدیث پڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. خود پڑھا نہیں ہوگا تو پڑھائے گا خاص کسی کو. خواجہ معین الدین داخل ہوئے مسجد سے، پہلی نگاہ